الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس پر رونق محفل میں جس عنوان پر تقریر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قیامت کے دن کا منظر۔ سامعین کرام، قیامت کا دن بہت عظیم دن ہوگا۔ اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے۔ وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، ہر طرف مصیبت چھا جائے گی۔ اس دن کا شہر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیت دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ یقول الانسان این المفر، اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا، کسی کا مکر و فریب کسی کام نہ آئے گا۔ اس دن کوئی عہدہ و منصب کام نہ آئے گا۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی۔ یہ آسمان جو ہم پر صاحبان کی طرح نظر آتا ہے، اس دن دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ یقول الانسان این المفر، اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا، کسی کا مکر و فریب کوئی کام نہ آئے گا۔ اس دن کوئی عہدہ و منصب کام نہ آئے گا۔ محترم سامعین کرام، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سورج جس نے دنیا کو روشن کر رکھا ہے، ساری دنیا جس کی روشنی میں روشن نظر آتی ہے، اس دن اسے بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین زور سے ہلا دی جائے گی، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس دن زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ بھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ گرد و غبار بنا دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ایسے چلیں گے ایسے جیسے تم دنیا میں گاڑیاں چلتے دیکھتے ہو۔ یہ پہاڑ جو مضبوط میخ نما کھڑے ہیں، اس دن یہ چلتے اڑتے تیرتے اور بکھرتے نظر آئیں گے۔ سمندر بھڑک اٹھے گا، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبراہٹ کے شکار ہو جائیں گے۔ سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی۔ سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا کی ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی اور زندہ رہے گی۔ دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس دن تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کوئی ایک بھی باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس دن جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ لوگ فوج در فوج ہوں گے، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی، مجرموں کی آنکھیں دہشت سے نیلی ہو رہی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا انا الملک این الملوک الارض، آج میں بادشاہ ہوں، آج حکومت صرف میری ہے۔ دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہے؟ کہاں ہے متکبر لوگ؟ کہاں ہے ظالم اور ظالم لوگ؟ اس دن کی ہولناکی اور گھبراہٹ کی وجہ سے کسی کے لب نہیں ملیں گے اور نہ کوئی بولے گا۔ حکومت اور بادشاہی صرف اللہ کی چلے گی۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے پروردگار عالم، تو ہمیں ایمان عقیدہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرما اور بروز قیامت کی ہولناکی اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہمیں بچا، آمین۔ السلام